السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو، اپنے منہوں کو مشرق کی طرف پھیر لو اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر
ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا، نیکی تو اس شخص کی ہے۔ وہ جو مال دیتا ہے باوجود اس کے کہ اسے مال سے محبت بھی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے قریبی رشتہ داروں جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، ان کو پہلے نمبر پر دیتا ہے۔ مال دینے کے لیے سب سے پہلا ذکر اقربا کا کیا ہے، قریبی رشتہ داروں کا کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی صدقہ خیرات کرنا ہو، مالی امداد کرنی ہو، تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پریفر کرنی چاہیے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ رشتہ دار تو بھوکے مر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر مال بانٹ رہا ہے، رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، قریبی، اپنے عزیز، اپنے بہن بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذوی القربا کا ذکر کیا ہے، قریبی، اعزاء و اقربا، رشتہ دار۔ اس کے بعد یتیموں کا ذکر کیا ہے، پھر مساکین کا ذکر کیا ہے، وہ جو سوال نہیں کرتے لیکن ان کا طرز بود و باش بڑا ہی مشکل ہے، بڑی تکلیف کے اندر، بڑی مصیبت کے اندر وہ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، لیکن وہ سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ سوالیوں کو، مسافروں کو، مسافر بھی اگر کوئی سوال کر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی مال دیا جائے، اور سوال کرنے والا جو بھی سوال کرے اس کو اپنا مال دیا جائے، اور جو کوئی غلامی میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے۔ اور وہ نیک لوگ، نیکی پر وہ لوگ قائم ہیں جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پہلے عام صدقات اور خیرات کا ذکر کیا اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، کیونکہ عام صدقات و خیرات تو ہر دن کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ تو سال کے بعد بنتی ہے نا۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلے مال دینے کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کے مصارف کا ذکر کیا ہے، کہاں کہاں اپنا مال تم نے خرچ کرنا ہے جس سے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، تمہارے گناہ مٹیں گے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، گویا کہ نماز پڑھنا لازم ہے، زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مانع الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو۔ تو پچھلے جمعوں میں آپ سن چکے ہیں کہ نمازیں نہ پڑھنے والے بھی جہنم میں ہوں گے، اگرچہ وہ کلمہ گو ہیں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا فرض حکم نہ ماننے کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والا اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صرف کلمہ کسی کو نہیں بچا سکے گا، صرف ایمان کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ ایمان، عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے،
کیونکہ اعمال بھی ایمان کا ہی جز ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر اس کا ذکر کیا اور اس پر باب باندھا کہ ایمان کے ساتھ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز ہیں۔ تو جس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اسی طرح اور دیگر جو احکام ہیں اللہ کے وہ نہیں مانتا، تو ایسے شخص کا کلمہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ کلمہ گو اگر شرک کرتا ہے، مشرک ہے، تو اس کا کلمہ اسے کیسے بچا لے گا؟ کلمہ گو اگر نبی کا نافرمان ہے اور گستاخ ہے تو اس کا کلمہ اسے کیسے بچا لے گا؟ لہذا اس نقطے کو اچھی طرح سے ذہنوں میں جگہ دیں۔ پھر فرمایا کہ وہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ وہ جب وعدہ کرتے ہیں نا تو اس کو پورا کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ مومن کی شان ہے، نیکی کرنے والے کی پہچان ہے، نیک آدمی کی پہچان ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، وہ وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بھی وہ وعدہ کر لیتا ہے اور وہ وعدہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو اسے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور تکلیف آ گئی، اسے مصیبت آ گئی، فقر آ گیا، محتاجی آ گئی، مفلسی آ گئی، تو اس میں وہ صبر سے کام لیتا ہے، بے صبری نہیں کرتا۔ اسی طرح اور کوئی تکلیف یا بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اس میں وہ صبر سے کام لیتا ہے، ہائے وائے نہیں کرتا، اور زبان سے ایسے بول نہیں بولتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور گلہ اور شکوے کا اظہار ہوتا ہو، نہیں، بلکہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اور کتنی بھی تکلیف کے اندر کیوں نہ ہو، وہ یہی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ ایک آدمی اسے چلا نہیں جاتا، اس سے اٹھا نہیں جاتا، وہ بیچارہ بھوکا رہتا ہے، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، لیکن جب بھی اسے پوچھو تمہارا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ انسان کا جسم بھی اس کے ماتحت نہیں ہے، یہ اللہ کے ماتحت ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے۔ ہماری یا تمہاری کسی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہے وہ ہوتا ہے۔ تمہاری چاہتوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ اصل تو بات سمجھنے والی یہ ہے، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہونا ہے، جو بھی ہوگا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوگا۔ انسان اپنے نیت، ارادے اور عمل کی وجہ سے پوچھا جائے گا، مسئول ہوگا، اس کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ عمل اس نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا، وہ بندے نے کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اس کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فرمایا اسی طرح لڑائی لگ گئی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور مسلمانوں کو بڑے زخم آ جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، شہید بھی ہو، تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اب صبر کن کے لیے ہے؟ جن کا وہ بندہ بیچارہ مر گیا، شہید ہو گیا، ان کے لیے صبر ہے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اس کے لیے اچھے اعلیٰ درجات کی دعائیں مانگیں، مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگیں۔
فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، سچ پر قائم ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اولئک کا معنی وہ، ہم کا معنی وہ، جب دو دفعہ وہ آ جائے تو اس کو وہی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو اس آیت کے تحت جو عنوان بنتا ہے وہ ہے کہ سچے اور متقی لوگ کون ہیں، ان کی پہچان، ان کی علامات، ان کی صفات اور ان کے اعمال کا تذکرہ اس آیہ کریمہ میں کیا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں دین اسلام کی وہ موجود ہیں، اور گویا کہ خلاصہ اسلام جو ہے وہ اس میں آ گیا۔ تو شروع میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تنازع، جھگڑا اور طرح طرح کے کلمات جو بولے جا رہے تھے اس وقت کہ دیکھو جی مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اب انہوں نے ادھر سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف کر لیا، یہ کیا دین ہے؟ اس طرح کی باتیں وہ کرتے۔ کون کرتے؟ یہودی، عیسائی، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ کمزور عقیدے کے لوگ ان کا ساتھ دینے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ اس آیت میں حکمت موجود ہے، بہت بڑی حکمت۔ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ مشرق و مغرب کی باتیں کر رہے ہو۔ مشرق کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کیا کرتے تھے، اور مغرب کی طرف منہ کر کے عیسائی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا قبلہ اور تھا، عیسائیوں کا قبلہ اور تھا، اور کچھ وقت تک مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بھی بیت المقدس رہا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ 16 یا 17 ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ کاش ہمارا قبلہ ان یہودیوں عیسائیوں سے مختلف ہو جائے، ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ یہ خواہش تھی اللہ کے نبی کی، اور آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اپنے نبی کو، ان کی منشا کو، ان کی چاہت کو اللہ نے پورا کر دیا، اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مسجد حرام کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ کون سی نماز میں یہ حکم آیا؟ نماز کے اندر نبی کو حکم آ گیا، وہ عصر کی نماز تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور اس نماز کے اندر ہی آدھی نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ادا ہوئی، اور آدھی جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ادا ہو گئی۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے، پہلے شام میں تھا، تو یہ بیت المقدس بھی قبلہ ہے، ہمارا قبلہ اول مشہور ہے، اور یہ بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ آج وہ پنجہ یہود میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قبلے کو آزاد فرمائے، یہودیوں اور عیسائیوں کے چنگل سے اسے نجات عطا فرمائے، فلسطینیوں کی اللہ مدد فرمائے، اور ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے۔ ان ظالموں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن آزاد تبھی ہوگا جب مسلمان متحد ہوں گے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 55-56 اسلامی ملک ہونے کے باوجود بیت المقدس آزاد نہیں کرا سکے، یہ بد نصیبی ہے۔
اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی رائے ہے، بے اتفاقی ہے۔ بے اتفاقی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دشمن فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ جب ہم آپس میں متحد ہوں تو دشمن ڈرتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، لیکن جب آپس میں ہی الجھے رہیں تو دشمن تو فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ ہم سب کو متحد فرما دیں، اتفاق پیدا کر دیں۔ یہ 55-56 اسلامی ملک اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایسا مضبوط بلاک بن سکتا ہے کہ دنیا اس سے ڈرنے لگ جائے، بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس سے ہیبت کھانے لگ جائیں، لیکن پتہ نہیں وہ کب وقت آئے گا۔ اللہ وہ وقت جلد لے آئے جب یہ مسلمان متحد ہو کر اس قبلہ کو آزاد کریں۔ تو یہ مدینہ کے شمال میں ہے بیت المقدس۔ اب آپ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت المقدس کے بالکل الٹ جنوب کی طرف ہے، تو حکم ہوا تو بالکل الٹ پھر کے الٹی جانب پہ آپ تشریف لے آئے، اور اس طرح سے تحویل قبلہ ہوا، قبلہ کو بدلا گیا۔ لوگوں کی باتوں کا رد یہ کیا گیا کہ اس آیت میں یہ حکمت ہے کہ مومن یا مسلمان اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننے والا تو وہ ہوگا جو اطاعت کرنے والا ہو، فرما برداری کرنے والا ہو۔ جو حکم اللہ کی طرف سے مل جائے وہ کہے سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم سن لیا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، جس طرف منہ کرنے کا حکم ہو وہ اس طرف منہ کر لے۔ اس میں کیا پریشانی ہے تمہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا اس طرف منہ کر لو۔ لیکن یہودی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، حکم تو اللہ کی طرف سے آ گیا تھا۔ نبی پاک کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس طرح منہ کرتے کہ اللہ کے آخری نبی نے یہ اللہ کا حکم سنا دیا تھا۔ اس وقت کے جو عیسائی تھے ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ اس طرح منہ کرتے، لیکن وہ اسی طرف لگے رہے۔ تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ حکمت ہے۔ فرمایا نیکی ان باتوں میں نہیں ہوتی کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے کہ مغرب کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب ہمارا قبلہ، جب ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے تو ہمارا قبلہ کس جانب بنتا ہے؟ مغرب کی جانب۔ ہمارا قبلہ مغرب کی جانب بنتا ہے جب ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ مغرب کون سی سمت ہے؟ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے۔ اور مشرق کون سی سمت ہے؟ جس طرف سے سورج نکلتا ہے۔ اگر کوئی سورج نکلنے والی سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، کہ حکم اللہ کا یہ ہے اور نبی نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم نے اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ ہاں اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی، لیکن اس کا جاننا، اس کا معلوم کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اب تو قبلہ نما بھی بنے ہوئے ہیں، اس جدید دور میں بڑی آسانی ہے۔ فرمایا نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر صحیح طور پر ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے، اس کے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو، مشرکوں والی باتیں نہ کرے، مشرکوں والی باتیں نہ۔ اگر میں یہ کر لیتا تو میں اس تکلیف سے بچ جاتا، یہ مشرکوں والی بات ہے۔ اگر یہ جانور میرے سامنے نہ آتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یہ مشرکوں والی بات ہے۔ یہ دیکھو آج صبح سویرے کون سی منحوس شخص نظر آ گیا، اس وجہ سے میرا آج کام نہیں ہوگا، یہ مشرکوں کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کو زیب بھی نہیں دیتی ہیں ایسی باتیں۔
ماشاء اللہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے. ما شاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے. لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو اللہ کی فرمان کو یا اللہ کی منشا کو بدل دے. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ ہم میں نیکی کرنے کی توفیق ہے، نہ ہم میں گناہ سے بچنے کی توفیق ہے، نہ ہم میں گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے ہی ہم نیکی کر سکتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہی ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. یہ مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 تکلیفوں بیماریوں کا علاج ہے. اس کو پڑھتے رہا کرو، اس کو پڑھتے رہا کرو اگر تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو. اور فرمایا ان میں سے سب سے جو ہلکی تکلیف ہے نا، وہ کیا ہے؟ غم، پریشانی، ہم. یہ سب سے کم ہے اس میں 99 میں سے. جب سب سے ہلکی تکلیف جو ہے وہ غم ہے، پریشانی ہے، جس کو آج کل ڈپریشن کہتے ہیں نا. بڑی ڈپریشن ہو گیا، ڈپریشن. اور اللہ کے رسول تو اس کا علاج بتا کے گئے ہیں، کیوں نہیں کرتے اس پر عمل؟ جس کو ڈپریشن ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہے، اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس ہستی نے علاج بتایا ہے جس سے بڑی ہستی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ علاج اس نے بتایا ہے جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. اس یقین کے ساتھ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہو نہیں سکتا کہ اس میں شفا نہ ملے اور ہماری تکلیفیں دور نہ. اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرے گا، اور جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا وہ اس کے لیے کیا تیاری کرے گا؟ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتا. وہ تو کہتا مر گئے تو ختم ہو گیا، بس قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، بس کام ختم. نہیں، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا، یہ بھی ایک ایمان کا جز ہے. لہذا فرشتوں پر ایمان کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور بڑی ہی فرما بردار مخلوق ہے. اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ سارے کے سارے ایمانیات. 5 ایمانیات کا ذکر اس آیت کے جملے میں ہوا اور 6 کا ذکر حدیث پاک میں ہوا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. تو خیر کی تقدیر اور شر کی تقدیر پر بھی ایمان رکھے. اچھی بری تقدیر، اچھی تقدیر بھی ہے، بری تقدیر بھی ہے. ہمیں بری تقدیر سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں بری تقدیر سے بچا، اللہ ہمیں بری موت سے بچا، یہ دعا مانگنی چاہیے ہمیں. تو لیکن اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اشد ضروری. فرمایا یہ تو ایمانیات ہے نا، یہ تو ایمانیات ہے نا جن کا ذکر دل کے ساتھ ہے، جن کا ذکر زبان کے ساتھ ہے. اب اعمال جو ہیں ان کا ذکر پورے جسم کے ساتھ ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اور جو بیچارے مفلس ہیں، محتاج ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کرنے کی فکر کرنی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ قریبی ہیں یا یتیم ہیں یا مسکین ہیں یا مسافر ہیں یا سوالی ہیں یا غلام ہیں، ان کی مدد کر کے ان سے دعائیں لینی ہے. اور پھر اعمال کی صورت میں یہ بتایا کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں. کتنا بھی مشکل وقت آ جائے،
کتنی بھی زیادہ تکلیف آ جائے، کتنی بھی سخت بیماری آ جائے، وہ نماز نہیں چھوڑتے، جیسے بھی نماز پڑھی جائے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، لیٹ کے پڑھ، چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہمارے تو اچھے بھلے ہٹے کٹے صحت مند تندرست نمازیں چھوڑیں، پھر کیوں نہ رب ان کو جہنم میں پھینکے گا؟ کیوں نہ رب ان سے ناراض ہوگا کہ اتنی نعمتوں کے باوجود تم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، زکوٰۃ بھی دینا اور پھر وعدے کو پورا بھی کرنا اور صبر سے کام بھی لینا۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا تو یہ مکہ سے نکلے باپ بیٹا حذیفہ اور یمان رضی اللہ عنہما۔ راستے میں مکہ کے قریشیوں نے، مشرکوں نے انہیں پکڑ لیا، ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہم ادھر جا رہے ہیں بدر کے میدان۔ کہا تم نہیں جا سکتے، تم ہماری پکڑ میں ہو، ہماری گرفت میں نہیں جا سکتے تم۔ وہ بات چیت چلتی رہی۔ انہوں نے، کفار نے کہا، قریش نے کہا اچھا تم اس صورت میں جا سکتے ہو کہ ہم سے وعدہ کرو کہ تم یہاں سے جا کر جنگ بدر میں شامل نہیں ہوو گے۔ انہوں باپ بیٹا نے سوچا کہ اب کیا کریں، ان سے کیسے نجات ملے، کیسے ہم ان سے چھٹکارا پائیں۔ چلو ان کی بات مان لو۔ مان لی ان کی بات، کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں، ہم بدر میں، ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ جنگ کافروں کے خلاف تھی، انہوں نے وعدہ لے لیا۔ دیکھو ان کافروں کا مسلمانوں کے وعدے پر کتنا یقین، کتنا اعتبار۔ کہا چلو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم اتنا ہم سے وعدہ کر دو کہ تم میدان بدر میں چلے بھی گئے تو ہمارے خلاف تم جنگ نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، ہمارا وعدہ ہے۔ اب وہ چلے جاتے ہیں، ان سے چھوٹ کر میدان بدر میں سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، اب آپ ہی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب آپ فرمائیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ دیکھو کتنا امتحان ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ تھوڑے سے، اور کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، 313 تھے نا جنگ بدر میں۔ اور ادھر یہ 2 بندے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم تو کافروں سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، آپ جیسا حکم فرمائیں کہ ہم اس کی پابندی کر۔ نبی پاک نے فرمایا چلو تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ یہاں سے، اس میدان بدر سے چلے جاؤ تم۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی وہاں پہ، ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی وہاں پہ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ فرمایا؟ چلے جاؤ، تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جو وعدہ پورا کرتا ہے۔ چلے جاؤ تم، اللہ ہماری مدد فرما دے گا، جاؤ تم چلے جاؤ، جاؤ تم چلے جاؤ۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آج مسلمانوں کی ریت کیا ہے، روش کیا ہے؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ آج مسلمانوں کی ریت یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ وعدہ اگر کیا ہے تو اس کو پورا کرنا۔ کافروں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی پورا کرنا ہے، یہ بھی پورا کرنا ہے۔ اور عملی طور پر، یہ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کیا۔ کامیاب مسلمان، نیکی پر قائم رہنے والا بندہ وہ ہے جو اس آیت کے اندر جو علامات اور صفات بیان ہوئی ہیں ان پر عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔